الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت نازک اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انجینئر علی مرزا نے واقعی گستاخی کی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں کسی کو گستاخ رسول قرار دینا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں معمولی سی غلطی بھی ہمیں اللہ کے ہاں جوابدہ بنا سکتی ہے۔ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے شعائر کی اہانت، گستاخی، تحقیر اور مذاق اڑائے۔ لیکن اگر کوئی شخص علمی بحث میں سخت الفاظ استعمال کر بیٹھے یا اس کی نیت اہانت کی نہ ہو بلکہ تحقیق کا انداز اختیار کیا ہو تو یہ گستاخی کے بجائے بد احتیاطی یا فہم کی کمی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، انجینئر علی مرزا صاحب نے اپنی تحقیق اور اجتہادی انداز کی وجہ سے اکثر متنازعہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے کچھ جملے ایسے ہیں جو سننے والے کو ناگوار گزرتے ہیں، اور بعض علماء نے ان پر سخت فتوے بھی لگائے ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ان کا مقصد توہین تھا یا وہ صرف اپنے عقلی دلائل اور تحقیقی انداز میں زیادہ سخت بیانیہ استعمال کر گئے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو گستاخ کہنا بھی کوئی کھیل نہیں۔ یہ فیصلہ علماء کرام، عدالت اور مکمل تحقیق کے بعد ہی ہونا چاہیے، نہ کہ جذبات اور سنی سنائی باتوں پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اختلاف کو علمی انداز میں رکھیں، بد زبانی اور شدت پسندی سے بچیں۔ اگر کسی نے بد احتیاطی کی ہے تو اس کی اصلاح کرے، اور اگر کسی نے واقعی گستاخی کی ہے تو یہ فیصلہ اہل علم اور عدالت پر چھوڑ دے۔ محترم سامعین، آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مضبوط کریں۔ گستاخی کے الزام میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈالیں۔ یہی اصل عشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال، علم اور انصاف کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔